عربوں کے حافظے کا یہ عالم تھا کہ جب کوئی شعر کہتا یا کلام کہتا بادشاہ کو پسند آ جاتا تو وہ انعام و اکرام کرتا۔ ایک بادشاہ نے ایک کنیز پالی تھی، نہایت العرب میں ہے، اس کی عمر 14 سال بچی تھی۔ ایک کتاب پوری پڑھ کر کوئی چپ ہو جائے وہ اندر سے شروع ہو جاتی، یاد سے پوری کتاب منوان۔ شاعر آیا، اس نے شعر سنائے بڑے زبردست۔ یہ عطر جان قابل صد احترام ہے، فدا جو اپنے شیخ پر ہر صبح و شام ہے۔ بھئی ابھی ہم نے کلام کیا ہے، پورا سنایا۔ سنانے کے بعد بادشاہ نے کہا، شاعر بادشاہ یہ کلام آپ کا ہے؟ جی حضرت میں نے رات کو آپ کے لیے بنایا۔ اچھا جی آؤ بی بی اندر سے آئی، وہی اشعار سنائے۔ شاعر حیران ہو جاتا کہ واقعی جھوٹا ہوں، اگر میرا وہ تو حافظہ ایسا تھا کہ سنتے ہی ٹیپ ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ ان سے اگر قرآن کریم کا یہ چیلنج پورا ہو سکتا تو وہ اسرا نہ کرتے، لیکن انہوں نے سر زمین پہ رکھ لیا کہ قرآن کریم کا جواب نہیں ہو سکتا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سورۃ کوثر جب نازل ہوئی تو حضرت علی کو آپ نے کہا کہ اس کو کاغذ پہ لکھ دو اور کعبے کے دیوار پہ لٹکا دو۔ تو حضرت علی نے کہا کہ وہاں تو زبردست شعراء کا کلام لگا ہوا ہے۔ تو حضرت مسکرائے، آپ نے فرمایا یہ مشرک ہے لیکن کلام جانتے ہیں، آپ ذرا لگا لیں۔ حضرت علی نے 3 سطروں میں سورۃ کوثر لکھی اور کاغذ کو کعبے کی دیوار پہ لگایا۔ اب ہر شاعر آتا ہے، اس کو پڑھتا ہے اور فوری طور پر اپنا کلام اتارتا ہے کہ اس کے سامنے میری نظم اور غزل کی کوئی حیثیت نہیں۔ غزل گفتی و در سستی بیا حافظ بخوان خوش، کہ بر غزلی تو افشاند فلک عقدے سریا را۔ ایسا کلام تو نہیں ہے۔